بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 52 یعنی 52 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور اس سے آگے کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے تو ہرگز نہیں مگر یہ کہ ان میں داخل ہوتے ہوئے ڈریں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ایسے لوگوں کے لیے، یعنی جو ویرانی مسجدوں کی ویرانی چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ، شان نزول، یہ آیت مبارکہ جو ہے بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو اور ان کے جو سپاہی تھے انہیں قتل کر دیا، اور ان کی بیویوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ تورات شریف کی بے حرمتی کرتے ہوئے تورات کو جلا دیا، نعوذ باللہ، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں اور غلاظتیں ڈالیں، اس مسجد کے اندر یعنی بیت المقدس کے اندر خنزیروں کو ذبح کیا۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی ہی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، آپ کے دور میں مسلمانوں نے اسے دوبارہ بنایا، یعنی صاف کیا۔ تو پھر یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت سے نوازا اور بیت المقدس دوبارہ پھر سے آباد ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا شان نزول وہ یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں بھی نازل ہوئی، جنہوں نے ابتداء اسلام میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ تو یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے حق میں بھی نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں آنے سے روکے تاکہ اس کے اندر خرابی پیدا کی جائے، تو یہاں بہت سارے مسائل بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کو نہیں روکنا چاہیے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو لوگ نماز فرض کے بعد فوری بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں انہیں انہیں ذکر سے روکنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں اسلام میں بھی کئی فرقے بن گئے ہیں، کئی مسالک بن گئے ہیں۔ ایک مسلک کہتا ہے کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، دوسرا مسلک کہتا ہے کہ ذکر کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور نماز کے فوری بعد کرنے سے انتہائی منع کرتے ہیں اور چڑھتے بھی ہیں، اور اس پر بڑے بڑے فتوے اور لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ سراسر اسلام کے اندر ایک فتنہ پھیلانے والی بات ہے۔ آئیے حدیث سے پتہ کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ میرے سامنے الصحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے امتی بھی ہیں، اور صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بڑا معروف تھا، بہت فیمس تھی یہ بات کہ آقا علیہ السلام نماز کے بعد ذکر فرما کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ آئیے اسی موضوع پر دوسری روایت، حضرت امام مسلم اپنی مسلم شریف میں روایت کرتے ہیں،
یہ الصحیح المسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو زبیر یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے، یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو الصحیح البخاری اور الصحیح المسلم سے یہ پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اچھا، جب سنت ہے تو پھر ہمیں کس انداز سے ذکر کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اس کا حکم یہ ہے کہ متوسط انداز میں، نارمل انداز میں ذکر کرنا چاہیے، یعنی نہ تو گلا پھاڑ کر بلند آواز سے ذکر کریں، چلا چلا کر ذکر کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز سے ذکر کریں کہ وہ اس کی آواز نہ پہنچے، یوں کہہ لیں کہ ایسا اس انداز میں ذکر کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو ایک روایت ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک طرف کی تحقیق ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ یہ ذکر کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لہٰذا جو نماز کے اندر ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، یعنی نماز کے فرضوں کے بعد ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی جائز ہے، اور جو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ذکر بلند آواز سے نہیں کرتے اسے ذکر جہری کہتے ہیں۔ جو لوگ ذکر نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی جائز ہے اور وہ گناہ گار بالکل بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ذکر کو فرض قرار دے لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور دوسرے لوگوں کو برا کہتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے۔ وہ لوگ بھی غلط ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے نا وہ ذکر سے بالکل ہی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جائز وغیرہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کریں اور مسجد کے اندر آباد کاری کا سبب بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جو مساجد کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مساجد کی خرابی کا سبب کون کون اور کہاں کہاں بن رہے ہیں لوگ۔ تو ان لوگوں کی توجہ اس طرف اللہ تعالیٰ کی یہ آیت مبذول کرواتی ہے کہ مساجد سے روکنے والے، ان کے ویرانی کا سبب بننے والے وہ لوگ جو ہیں ظالم ہیں۔ ان میں سے ایک تو اسلام دشمن قوتیں ہیں، جیسے کہ اسپین کے اندر عیسائیوں نے مسجد کے اوپر حملہ کیا اور اسے جو ہے نا وہ شہید کر دیا اور بڑا نقصان کیا۔ اسی طرح 1 سال پہلے یا شاید 2 سال پہلے تھائی لینڈ کے اندر بھی ایسا ہی کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک ہیں، یعنی کریسنٹ چرچ کی مسجد کے اندر بھی باقاعدہ 40 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ایک ظالم نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی، چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو یا پھر نان مسلمز کا ہو، غیر مسلمز کا ہو، جو بھی مسجد کے اندر بربادی کا اور مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو مذہبی اختلافات ہیں یہ بھی مسجدوں کی ویرانی کا سبب ہیں۔ مسجدیں جو ہے نا وہ مجوسیوں اور دہریوں کی حد تک یہ بات واضح ہے کہ مجوسی لوگ بھی اور دہری لوگ بھی مسجدوں کو آباد نہیں رہنے دیتے، اور آج بھی مسجدوں کے اندر طرح طرح کے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مذاہب کے نام پر راہب اور پادری بھی یہ ظلم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے فرقے کے نام پر مساجد بنائی ہوئی ہیں جہاں دوسرے فرقے کا بندہ نہیں آ سکتا، اگر آتا ہے تو اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس ٹرینڈ کو سراسر ختم ہونا چاہیے، اور جو بھی کسی کلمہ گو مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ علامہ صاحب ہوں، چاہے وہ مسجد کے انتظامیہ ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا انسان ہو۔ پھر یہی آیت مبارکہ جو ہے فرما رہی ہے کہ ڈرتے ڈرتے مسجد کے اندر آؤ۔ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی بھی مسجدوں کے اندر کرتے ہیں، اور ایسا دور پاکستان نے اور سیریا نے اور دیگر ملکوں نے بھی دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر بم دھماکے ہوتے، مساجد کے اندر لوگوں کو شہید کر دیا جاتا، اور وہ مذہبی رنگ میں لوگ دہشت گرد ہوتے تھے۔
اور بظاہر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں پر پابندی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہے دہشت گردوں کو مسجدوں تک آنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان اداروں کو بھی جزائے خیر دے جو مسجدوں میں بم دھماکوں اور بم بلاسٹ جو ہیں ان کو وہ روکنے کا سبب بنے ہیں۔ تو جو بھی ایسا کرتا ہے وہ قطعی جہنمی ہے، کیونکہ وہ مسجد کو جو ہے نا وہ مسجد کی آباد کاری ختم کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ مسجدوں کے اندر لوگوں کو آنے سے ڈرایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد کے اندر ڈرتے ہوئے آؤ۔ تو کیسے ڈرنا ہے؟ اس طرح ڈرنا ہے کہ بلند آواز سے بات نہیں کرنی، اور اگر خطیب بھی خطاب کرتا ہے اور وہ بلند آواز سے کرتا ہے تو وہ دین کی بات کر رہا ہے، تو دنیا داری کی بات مسجد کے اندر بلند آواز سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر خرابی جو ہے وہ مسجد کی ویرانی میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے نظام تعلیم کو بالکل سیکولر بنا دیا ہے، نظام تعلیم کو بالکل بے دین بنا دیا ہے۔ وہ لوگ بھی مسجدوں کی ویرانی کا سبب ہیں کہ صرف دنیا کی تعلیم کو ہی درجہ دیتے ہیں اور دنیا کی تعلیم کو ہی امپورٹنس رکھتے ہیں، اور جو دین کی تعلیم ہے اس کو کوئی ویلیو خدا نعوذ باللہ نہیں دیتے۔ تو وہ لوگ جو صرف سکولوں کی طرف، کالجز کی طرف، یونیورسٹیز کی طرف مائل ہیں اور وہ مسجدوں میں آ کر قرآن نہیں سیکھتے، قرآن کی بات نہیں کرتے، قرآن کی تعلیم و تعلم حاصل نہیں کرتے، قرآن کا ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ بھی گناہ گار ہیں۔ اور جو لوگ یونیورسٹیاں بنا کر یا ادارے یا پھر سیکولر سٹائل کے سکولز بنا کر وہاں پر بھی قرآن و حدیث کا نظام یا نصاب یا سلیبس نہیں بناتے، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ان والدین کے وہ بچوں کے والدین بھی مسجدوں کے اندر مسجدوں کی آباد کاری کو کم کرنے کا سبب ہیں، جو بچوں کو مسجدوں میں لے کر نہیں جاتے۔ آج ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی رئیس طبقہ ہے، ہمارے جتنے بھی وہ لوگ جو کہ مالدار ہیں، جو کہ دولت مند ہیں، جو کہ بڑے عہدوں پر فائز ہیں، یا پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیا، زیادہ دنیا کی آسانیاں دے دیں، وہ بھی لوگ اپنے بچوں کو مسجدوں میں نہیں جانے دیتے۔ اسے بطور فیشن کہہ لیں، آپ اسے تن آسانی کر لیں کہہ لیں، اور آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں، تو اپنے بچوں پر وہ خاص توجہ نہیں دیتے۔ جیسے کہ اپنے بچے کو اسکول میں بھجواتے وقت اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح مسجد میں بھیجنے کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمان ماں کا فرض ہے، مسلمان باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو جس اہتمام کے ساتھ اور جس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ سکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی بھیجواتے ہیں والدین، اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت اور پیار کے ساتھ، اسی انداز میں تیاری کے ساتھ بچے کو مسجد میں بھی بھیجیں، مدرسے میں بھی بھیجیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے بھی بھیجیں، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی بھیجیں، کیونکہ مسجد دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہماری نسل، بالخصوص نوجوان نسل، مسجدوں سے دور ہو گئی، تو اس میں ماں باپ بھی گناہ گار ہیں، والدین بھی گناہ گار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں اور اپنی ان غلطیوں کو سدھاریں، تاکہ ہمارے بچے بچیاں قرآن سیکھیں اور دین اسلام کے مسائل سیکھیں۔ وہ سیکھیں گے تو تب جا کر بہت تبدیلی آئے گی، وگرنہ ہمارے پاس دنیا کی ہر شے تو آ جائے گی، مگر نہ اخلاق آئے گا، نہ اللہ کا دین آئے گا، نہ اللہ کی محبت آئے گی، نہ قرآن کے اصول آئیں گے، تو پھر کس بات کی مسلمان ہیں ہم؟ ہمیں چاہیے کہ غور کریں۔ اور عام طور پر ان ویرانی کے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی قبیح اور گناہ کبیرہ ہیں، جن کا بدلہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑ بھی رہا ہے اور بھگتنا پڑے گا بھی۔ اور مسجد کیا تھی؟ مسجدوں کی رونق کیا چیز ہے؟ اسے بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو اس سے سمجھنے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نقشہ ذہن میں لائیں۔ اب دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کیسی ہوا کرتی تھی۔ نماز پنجگانہ کے سنیں تو نماز پنجگانہ کے علاوہ یہ مسجد اسلام کی طاقت کا سرچشمہ تھی، یعنی مسجد نبوی، اور حکومت کی نشست گاہ تھی، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس یہی تھا، اور اسلام کی یونیورسٹی بھی تھی کہ اصحاب صفہ بھی اس میں پڑھا کرتے تھے۔ بیت المال کا نظام بھی اسی مسجد کے اندر قائم تھا، یہی ہائی کورٹ بھی تھی، یعنی مسجد نبوی ہی، یہاں ہی فیصلے کیے جاتے تھے۔
اور آرمی کے ٹریننگ اور اس طرح کے سارے مشاورت اور جاسوسی کے نظام اور سیکیورٹی کے سارے نظام وہ بھی مسجد نبوی شریف میں ہی سکھائے جاتے تھے، یعنی کہ مسجد نبوی ہی GHQ تھا۔ یہیں ایک طرف تو تیر بنانے کا کارخانہ تھا، تو دوسری طرف وہ حکیم صاحب بیٹھا کرتے تھے، یعنی ہسپتال بھی تھا مسجد نبوی کے اندر۔ یہ تھی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے، اور پھر خود ہی ان رونقوں اور بربادیوں کا اندازہ لگا لیں کہ ہم نے مسجد کو کس حد تک محدود اور لمیٹڈ کر دیا ہے۔ ہاں، جہاں جتنے بھی سلسلے اور ذرائع اور جو یوں کہہ لیں کہ GHQ الگ ہے، اس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ الگ ہے، اور سارے ادارے الگ ہیں، اس کے باوجود مسجد کے اندر ان ساری چیزوں کی تعلیم دیا جانا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو مساجد میں بھی بھجوائیں تاکہ قرآن و حدیث پڑھیں بچے بچیاں، اور اس کے بعد پھر وہ قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ اس کے بعد پھر جب بھی وہ بڑے ہو کر اپنے اپنے اداروں میں جہاں بھی ان کا سسٹم لگے گا جاب کا جائیں گے، تو انہیں بیسیکلی پتہ ہوگا کہ ہم جس ادارے میں آئے ہیں اس کا قرآن میں کہاں سے ثبوت ہے، حدیث میں کہاں سے ثبوت ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ اور ہم مسلمان اس معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر ادارے میں تو پہنچ گئے مگر مسجد تک نہ پہنچے۔ مسجد کی اینٹیں آج بھی ترستی ہیں کہ اس پر نمازی سجدہ ریز ہوں۔ یوں کہہ لیں کہ محلے میں اگر 3000 لوگ رہتے ہیں تو 300 لوگ بھی بڑی مشکل سے ہر نماز پر نہیں پہنچ پاتے۔ کسی کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، مگر حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے کی مسجد موجود ہے تو آپ ہر صورت مسجد کے اندر جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں اور اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ کریں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے آخر میں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ان باتوں پر توجہ نہ دیں، ان کے لیے دنیا میں بہت ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ رب کائنات ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو لہسن کھا کے آتا ہے، جو پیاز کھا کے آتا ہے، یا مسجد کے اندر جو لوگ اس طرح کی کپڑے پہن کر آئیں جو بدبودار ہوں یا بدبودار چیزیں ہوں، تو انہیں مسجد میں آنے سے روکنا جائز ہے، اور باقی لوگوں کو روکنا جائز نہیں۔ رب کائنات ہمیں توفیق سمجھ عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔